کہو اے اہل کتاب، تمہارے مذہب کا جو سچ ہے اس کی حد کو پار مت کرو اور ان لوگوں کی رائے کی پیروی مت کرو جو گمراہ ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں۔ وہ صحیح راستے سے بہت دور بھٹک چکے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی باتوں پر کفر کیا، انہیں سزا ملی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کام کرنے سے نہیں روکا، بے شک برا ہے جو انہوں نے کیا۔ تم دیکھو گے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بے شک بہت برا ہے جو ان کے ہاتھوں نے ان کی روحوں کے لیے آگے بھیجا ہے۔ اللہ ان سے ناراض ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اگر وہ اللہ اور نبی اور جو ان پر اس میں نازل ہوا اس پر یقین کرتے تو وہ ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے، لیکن ان میں سے بہت سے برے ہیں۔ تم یہودیوں اور بت پرستی کرنے والوں کو مومنوں کا سب سے بڑا دشمن پاؤ گے، اور تم مومنوں کے سب سے قریبی دوست ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان پادری اور راہب ہیں اور وہ مغرور نہیں ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا تھا تو تم ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھو گے، کیونکہ اس میں جو سچ ہے وہ اسے پہچان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ہم نے یقین کر لیا ہے، اس لیے ہمیں گواہوں میں شمار کریں۔ ہم کیوں نہ یقین کریں اللہ پر اور اس سچ پر جو ہمارے پاس آیا ہے، اور کیوں نہ امید کریں کہ ہمارے رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اللہ نے انہیں ایسا کہنے کے لیے انعام دیا ہے۔ وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نیک لوگوں کے لیے ایسا ہی انعام ہے۔ اور وہ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو ٹھکراتے ہیں وہ جہنم کے رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والوں، جو اچھی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو اور لڑنے پر مت اتر آؤ، اللہ لڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جو اچھی اور حلال چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، تم اللہ کا احترام کرو جن پر تم یقین کرتے ہو۔ اللہ تمہیں صرف قسمیں کھانے پر ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، وہ تمہیں تمہارے اصل ارادوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اگر تم قسم توڑتے ہو تو تم اپنے خاندان کو جو کھانا پیش کرتے ہو اس میں سے 10 غریب لوگوں کو کھانا کھلا کر یا انہیں کپڑے پہنا کر یا ایک غلام آزاد کر کے کفارہ ادا کرو۔ اگر تمہارے پاس ایسا کرنے کا پیسہ نہیں ہے پھر تم 3 دن روزے رکھو، یہ ان قسموں کو توڑنے کا کفارہ ہے جن کو پورا کرنے کی تم نے قسم کھائی تھی۔ تم اپنی قسمیں پوری کرو، اللہ اس طرح تمہیں اپنی آیتیں سمجھاتے ہیں تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اے ایمان والوں، نشہ اور جوا اور بتوں کو قربانیاں دینے کے چبوترے اور قسمت کے کھیل شیطان کے مکروہ کام ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے ذریعے تمہارے بیچ دشمنی اور نفرت کو اکسائے اور اللہ کو یاد کرنے سے اور نمازیں ادا کرنے سے تمہاری توجہ ہٹائے۔ پھر کیا تم ایسا کرنے سے باز آؤ گے؟ تم اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور خبردار رہو۔ اگر تم پلٹ جاتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول کی صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچائیں۔ جو یقین کرتے ہیں اور نیک زندگی گزارتے ہیں وہ کوئی غلطی نہیں کرتے کسی بھی طرح کا کھانا کھا کر، جب تک کہ وہ احکامات کی پابندی کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور نیک زندگی گزارتے ہیں، پھر اپنی پرہیزگاری اور ایمان پر قائم رہتے ہیں اور پرہیزگاری اور نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں